آنے والے دنوں میں انسان اپنی ہی آواز سے ڈر جائے گا اور اسے پہچاننے میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ آواز کی نقل سے ایسے فراڈ شروع ہو جائیں گے کہ انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں آئے روز تیز رفتار تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، وہیں لوگوں کو اس بات سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ سائبر سیکیورٹی پر عبور رکھنے والے ماہرین یہ جان کر حیران رہ گئے ہیں کہ کس طرح کمپیوٹر انسانی آواز کی نقل کر رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ فراڈ کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر کیے جانے والے یہ مالی فراڈ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے کسی شخص کی ہو بہو نقل کر کے انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس دوران کہیں کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا جاتا، جس کے باعث اس واقعے کی تفتیش بھی مشکل ہوتی ہے، اور آپ لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ یہ فراڈ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی نامعلوم نمبر یا اجنبی کی جانب سے آنے والی کال کو ہرگز نہ سنیں۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایسے ہی دھوکہ دہی کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک شخص سے فون کال پر مالی فراڈ کیا گیا ہے۔ فراڈ کا شکار ہونے والے شخص کو نامعلوم آدمی کی جانب سے فون کر کے بتایا گیا کہ اس کے نوجوان بیٹے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب اس کو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے 50,000 روپے ادا کرنے ہوں گے، اور اس کی تصدیق کے لیے اس شخص نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کے بیٹے کی آواز کی نقل تیار کی اور انہیں سنائی۔ تاہم بعد میں پتا چلا کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور یہ کال جعلی تھی۔ سائبر سیکیورٹی کے شعبے کے ماہرین کا خیال ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچ میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس فراڈ کے ان کیسز سے ملتا جلتا ہے جس میں دھوکے باز کسی شخص کی ہو بہو نقل کر کے اپنے دوست کو فون کر کے بتاتا ہے کہ وہ کسی نامعلوم ملک میں پھنس چکا ہے اور اسے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے۔ کلاؤڈ سیک کے CEO راہل ششی کے مطابق اس نئی دنیا میں آپ ہر شخص یا ہر چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کو سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ آپ کو خود کو ایسے شخص میں ڈھالنا ہوگا جو ہر چیز پر شک کرتا ہے اور کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر کہتے ہیں، ایسا میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا جسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے دوست کی آواز میں ایک پیغام ملا جس میں فوری مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ ان کا سارا سامان گم ہو گیا ہے اور اسے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے۔ جب انڈیا میں موجود اس دوست نے فون کر کے اپنے دوست کی خیریت جاننا چاہی تو وہ جان کر حیران رہ گیا۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ کس طرح ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جو پیغام ملا تھا وہ ان کی آواز میں تھا۔ وہ میسج سن کر ان کا دوست بھی دنگ رہ گیا کیونکہ وہ ہو بہو اس کی اپنی ہی آواز تھی۔ اس طرح کے فراڈ کا نشانہ صرف کم پڑھے لکھے لوگ نہیں بن رہے بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر نے مزید کہا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مشکوک معاملہ ہے جس میں وہ آپ کی شناخت سے متعلق معلومات لیتے ہیں اور پھر وہی لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ تمام واقعات دنیا کے ان ممالک میں ہوئے ہیں جہاں کے لوگ IT کے معاملات میں بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن پاکستان کی حالت کیا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں شہریوں کو اپنے آپ کو ان فراڈیوں سے بچانے کے لیے خود ہی ہوشیار رہنا پڑے گا۔